العلی، العلی جل جلالہ، العلی جل جلالہ۔ العلی کیا مطلب؟ وہ ذات جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبے والا ہے ہی نہیں، سب سے بلند برتر بالا اعلی، یا علی۔ قرآن مجید میں 8 مرتبہ یہ آیا۔ آپ کو 2 واقعات سناتے ہیں۔ ایک صحابی تھے علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ تعالیٰ کے چند ناموں کے ساتھ اس نام کو لیتے تھے اور دعا مانگتے تھے اور عجیب عجیب مدد ہوتی تھی۔ تو یہ وظیفہ سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ یہ واقعات میں آپ کو اس کے بعد سناتا ہوں، پہلے وظیفہ سنا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ کوئی غم پریشانی حاجت کتنی ہی پریشانی کیوں نہ اور کتنا مشکل کیوں نہ لگ رہا ہو، ہمارے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ اس کے بعد اللہم، اے ہمارے پروردگار، کیا کہنا ہے؟ اللہم۔ اس کے بعد 4 اللہ تعالیٰ کے نام لینے ہیں، یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا، ہاتھ اٹھائے، اللہم، اے ہمارے پروردگار، پھر 4 نام، یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم۔ اس کے بعد جو چاہے مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پورا کر دے، جو چاہے مانگ۔ کون سے 4 نام؟ یا علیم اے علم والے، یا حلیم اے حلم والے، یا علی اے بلند برتر بالا، یا عظیم اے عظیم۔ یہ 4 ناموں کا حوالہ دینا ہے، پھر جو چاہے مانگے۔ اب 2 واقعات سن لیجئے جس سے آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ان ناموں میں قوت کتنی ہے اور کیسے کیسے کام ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ کیسے کیسے کام ان ناموں کی برکت سے صحابہ نے کرائے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک صحابی تھے علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو ایک جگہ تھی دارین، جزیرہ تھا۔ اب یہ ادھر کھڑے ہیں، سامنے دشمن فوج کھڑی ہے، درمیان میں سمندر ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ یہی کام کیا۔ یہ 4 نام اللہ کے سامنے رکھے، اللہم، یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم۔ اس کے بعد کہا اللہ ہم جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، سامنے دشمن ہے، لڑنا چاہتے ہیں، سمندر کو کراس کرا دے۔ یہ انہوں نے مانگا اور گھوڑا ڈالا سمندر میں، پورا لشکر سامنے، اللہ نے ایسے ہی پہنچا دیا۔ ایک اور واقعہ انہی صحابی کا، اسی طرح کسی سفر میں تھے اور جہاد کا سفر تھا، لشکر میں پانی ختم، جانور بھی پیاسے، انسان بھی پیاسے، کوئی بوند پاس موجود نہ ہو۔ پتہ کیا کیا؟ پھر 2 نفل پڑھے۔ پھر 2 نفل پڑھ کے کیا مانگا؟ اللہم، اے پروردگار۔ پھر کیا؟ یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم۔ یہ 4 اللہ پاک کے نام لیے اور کہا اللہ ہمیں پانی دے دے، اور پانی بھی ہمیں ایسا دے جو کسی اور کے لیے نہ، ہمارے لیے ہی خاص ہو، اسپیشل ریکویسٹ۔ ابھی آگے چلے تھوڑا سا تو جناب ایک نہر سی نظر آئی، پانی یوں اچھل رہا تھا۔ اب جناب سب نے اپنے لیے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں میں جو بھی ان کے پاس مشکیزیں تھے پانی بھر لیا۔ اب آگے چلے گئے، اس نہر کو جو تھی چھوڑا اور آگے چلے گئے، کام پورا ہو گیا۔ نہر کو ساتھ تھوڑی لے کے جا سکتا ہے، چل گیا۔ تھوڑا دور گئے تھے تو کسی کو خیال آیا کہ یار مجھے فلانی چیز کے لیے بھی پانی استعمال کرنا، تو چلو ذرا دوبارہ نہر چلتے ہیں۔ کسی کام سے دوبارہ نہر کی طرف آئے، واپس آئے تو دیکھا زمین پہ نہر کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، کوئی وہاں نہر کا سرے سے ہی وجود نہیں۔ پتہ یہ لگا کہ یہ اس نام، ان ناموں کی برکت سے اللہ سے مانگا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کرامت اور خیر کا اور برکت کا دروازہ کھول دیا اور معاملہ ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ تو کون سے نام بتائے تھے جی؟ یاد ہوئے کسی کو؟ بھول گئے سارے ہی؟ اللہم پہلے کہہ دینا، اللہم، یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم۔ مشکل تو نہیں ہے، بس 2 رکعت پہلے پڑھنی پڑے گی، یہ ذرا مشکل ہے نا، کون وضو کرے، کون نماز پڑھے، ایسے ہی کام چاہیے ہمیں تو نہیں، 2 رکعت پڑھ کے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، کوئی مشکل نہیں ہے، 5 منٹ کی بات ہے ساری۔ ہاں جی، یا علی، بلند و برتر۔ ارے صرف دنیاوی معاملات میں بلندی چاہتے ہیں کہ روحانی بھی چاہتے ہیں؟ یا علی کا، یا علی، ہم اللہ سے مانگے اللہ میں روحانی بلندیاں بھی عطا فرما۔ اب جو لوگ بیعت ہوتے ہیں، 6 معمولات ہیں، سب کو ملتے ہیں۔ مراقبے میں لوگ عام طور سے سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، جس سے مرضی پوچھ لو مراقبہ کیا
وہ جی وقت نہیں ملا جی. کتنا کیا جی؟ اچھا جی 5 منٹ کیا. کتنا کیا جی؟ اچھا جی 10 منٹ کیا جی. اچھا کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ایسے ہی جواب ملتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز کرتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور ابھی تو پہلے سبق پہ اٹکے رہتے ہیں برسوں. اگر مراقبے کی پابندی ہو، رابطہ ہو، آنا جانا ہو، اطلاع ہو، تو یہ اسباق آگے بڑھتے ہیں. انسان روحانی طور پر بلندی اختیار کر لیتا ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو مراقبے کے اسباق ہیں وہ ٹوٹل 35 ہیں. جو پہلے 16 ہیں یہ نقشبندی اسباق ہیں، اور 17 سے لے کے 35 تک مجددی اسباق ہیں. آپ نے کبھی پڑھا کہ جیسے حضرت جی کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے صرف نقشبندی مجددی نہیں ہوتا. کبھی غور کیا اس پہ؟ نقشبندی کا مطلب وہ جو بھی 16 کے اندر ہے، اور مجددی وہ جو 16 کراس کر کے 17 یا اس سے اوپر نکل گئے، تو ان کے مجددی اسباق بھی آ گئے. پہلے 16 اسباق حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں، اور 17 سے 35 تک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں. تو روحانی ترقی کے لیے بھی اگر 2 نفل مانگ لیں، ہم 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ سے مانگے یا اللہ، روحانی ترقی کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے، 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر لیں، پھر اللہ سے مانگے اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، اللہ مجھے روحانی بلندی بھی عطا فرما. یہ میں بیت تو ہو گیا لیکن ابھی تک نکمہ ہی چلا آ رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا آگے چلنے کی ہمت عطا فرما، مجھے یہ اسباق کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ بلند عالی کیفیات عطا فرما. تو صرف دنیا ہی کے مال کے پیچھے ہم نے وظائف کرنے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے بھی ہم کریں، روحانی ترقی کے لیے بھی ہم آگے بڑھیں گے جی انشاءاللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.